رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج کی درس کی محفل میں ایک حدیث پاک جو سنن ابو داؤد جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں سے بیان کی جائے گی اور اس پر گفتگو ہوگی۔ حضرت عرس بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ وعن العرس بن عمیرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت عرس بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قالا فرمایا، اذا عملت الخطیۃ فی الارض من شہد فکرہا کان کمن غاب عنہا، کہ جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہو اور وہ اسے ناپسند کرے تو ایسا ہے جیسے وہاں موجود نہیں۔ ومن غاب عنہا فرضیہا کان کمن شہیدہا، لیکن جو اس سے راضی ہے تو وہ ایسا ہے جیسے موجود ہو، جو موجود نہیں اور اس سے راضی ہو تو ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہو۔ یہ حدیث پاک، اس میں کیا بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جب زمین میں کوئی گناہ ہو رہا ہو، گناہ کی اقسام ہیں، قسمیں، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، کھلے گناہ جو سب کے سامنے ہو رہے ہوں، چھپے گناہ جو چھپ کر ہو رہے ہوں، یہ گناہ کی قسمیں۔ پھر وہ گناہ جو نادانستہ ہو، جانے بوجھے بغیر، یعنی اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے مگر وہ گناہ ہو، تو ایک تو گناہ وہ ہوا، اور ایک گناہ وہ ہے جو دانستہ ہو، قصدن ارادتن، یعنی جان بوجھ کر گناہ کرنا، یہ الگ گناہ ہے۔ تو گناہ کی یہ قسموں کو اپنے نظر میں رکھنا ہے، ذہن میں، تاکہ یاد رہے کہ کیسے کیسے اور کون کون سے گناہ ہیں۔ اب اس میں جو بات معلوم ہو رہی وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا عملت الخطیۃ فی الارض، جب زمین میں کوئی گناہ ہو، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کی زمین ہے، بڑی ہے، لوگ رہتے ہیں زمین پر، جیسے محلوں میں، آبادیوں میں، بستیوں میں، علاقوں میں لوگ رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ گھر بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دروازے کے ساتھ دوسرا دروازہ ہے، ایک دروازے میں کہ اگر کوئی اندر کھانسی بھی کرے تو ساتھ والے کو آواز آ جاتی ہے، کوئی کھانس رہا ہے، کوئی بات بھی کرے
تو ساتھ والے کو پتہ چل جاتا ہے کوئی آواز آ رہی ہے بات کرنے کی. تو اتنا تو ساتھ گھر ملے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے, گنجان علاقہ, رش والا علاقہ. اب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اگر زمین میں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو اور کوئی وہاں موجود ہے, وہ تو گناہ نہیں کر رہا مگر موجود ہے, اور وہ اسے ناپسند کرے, تو ایسا ہے جیسے وہ وہاں موجود نہیں. جو پہلی بات ہے وہ تو یہ معلوم ہو رہی ہے. کیا معلوم ہو رہا ہے؟ کہ اگر وہ گناہ ہوتا دیکھ رہا ہے اور قدرت نہیں رکھتا اس گناہ کو ختم کرنے پر. مثلاً بہت سے بدماش ہیں, غنڈے ہیں, لوفر ہیں, آوارہ ہیں, وہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوں, ایک بیچارہ سادہ سا بندہ ہے, مسکین سا ہے, کمزور سا ہے, وہ تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن ناپسند کرتا ہو. حضور نے فرمایا کہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ گناہ ہے, نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ احساس بھی تو ایک چیز ہے نا. یا تو یہ کہ احساس بھی کسی کو نہ ہو, احساس بھی مر جائے, یہ تو بہت خطرناک بات ہوتی ہے. کہ بھائی آپ کو دل میں بھی برا نہیں لگ رہا ہے, چلو آپ ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے, حالانکہ حدیث پاک میں یہ کہ کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روک لو اگر روک سکتے ہو. اگر نہیں روک سکتے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبان سے روک لو, یعنی زبان سے بولتا ارے بھائی مت کرو ایسا, یار کیا ظلم کر رہے ہو آپ, کیا گناہ کر رہے ہو, مت کرو بھائی ایسا, اللہ کا خوف کرو. یہ زبان سے کہنا ہو گیا. فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتے. اب فرمایا دل میں برا سمجھو, دل میں ناپسند کرو. تو فرمایا یہ بھی ایمان ہے, ادنا درجے کا ایمان ہے, چھوٹا ایمان ہے. بڑا ایمان تو وہ ہوتا کہ ہاتھ سے روک لیتے, اس سے چھوٹا ایمان وہ ہوتا کہ زبان سے روک لیتے. اس سے چھوٹا ایمان یہ ہے کہ دل میں برا سمجھ لو, یا اس سے بھی گئے گزرے. اب دیکھیں نا, کوئی آپ کو یہ کہے بھائی آپ ہاتھ سے نہیں روکا آپ نے. ہاں بھائی میں تو نہیں روک سکتا تھا ہاتھ سے, میں تو اکیلا تھا, ادھر تو وہاں اسلحہ بردار مسلح لوگ تھے, ادھر تو بدماش تھے, ڈاکو تھے, چور تھے, گنڈے تھے, میں تو نہتا تھا. چلو ہو گیا آپ کا عذر, قبول ہو گیا. پھر کوئی کہے یار آپ نے زبان سے بھی نہیں روکا, آپ کو بھائی میں تو زبان سے بھی بولتا نا تو میری تو زبان کاٹ لیتے لوگ. چلو یہ بھی عذر ہو گیا آپ کا. لیکن اگر آپ دل سے برا نہ سمجھو تو یہ کون سا عذر ہے؟ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ بھائی آپ دل میں تو برا سمجھ لو نا, آئے توبہ توبہ, اللہ معاف کرے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اللہ ان کو غارت کرے. کیا یہ بھی نہیں کر سکتے؟ مطلب یہ حدیث میں ناپسند کرے کوئی, یعنی کہ موجود ہے, کچھ نہیں کر سک رہا ہے, مگر راضی نہیں ہے اس گناہ سے, ناپسند کر رہا ہے. حضور فرما رہے وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود نہیں ہے, یعنی اس کے بارے میں کوئی گناہ لکھا نہیں جائے گا, اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. کیوں پکڑ نہیں ہوگی؟ کہ اس کے پاس عذر موجود ہے. یا اللہ میں تو اکیلا تھا, کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, یا اللہ میں زبان سے بھی نہیں بول سکتا تھا, مگر یا اللہ میں نے دل میں برا سمجھا, دل سے میں نے اچھا نہیں سمجھا اس کو, دل کے اندر تو میں نے اس کو بہت برا سمجھا. تو یہ بھی ایمان ہو جائے گا, اس پہ بھی اللہ راضی ہوگا. اور حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا ہوگا جیسے وہاں موجود نہیں تھا یہ, یعنی اس کے بارے میں یہ نہیں آئے گا کہ بھئی دیکھو یہ موجود تھا اور اس نے نہیں روکا, ایسا ہوگا جیسے وہاں تھا ہی نہیں, یعنی اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. آپ سمجھ گئے ہوں گے بات کو کہ دل سے ناپسند کرو کم از کم. آج کل تو معاشرے میں یہ ہے نا کہ دل سے بھی ناپسند کوئی نہ کرے اور الٹا ساتھ مل جائے, چور کے ساتھ چوری میں مل جائے, حرام خور کے ساتھ حرام خوری میں مل جائے, ظالم کے ساتھ ظلم میں شریک ہو جائے, تو اس کا ایمان کہاں ہے؟ اس کی بچت کیسے ہوگی؟ اس کو اللہ کیوں چھوڑے گا؟
بھائی وہ تو ظالم کے ساتھ ظالم بن گیا، چور کے ساتھ چور بن گیا، ڈاکو کے ساتھ ڈاکو بن گیا، گناہ گار کے ساتھ گناہ گار بن گیا. کیوں بنا؟ تمہارے پاس آپشن تھا. آپشن یہ تھا کہ تم ہاتھ سے نہیں روک سک رہے، مت روکو. تم زبان سے نہیں روک سک رہے، نہ روکو. مگر تم دل میں برا سمجھ سکتے ہو یا یہ بھی نہیں کر سکتے؟ اس کے بارے میں کیا تم عذر پیش کرو گے؟ بولو. کوئی ایکسکیوز کر سکتے ہو؟ نہیں. کیا بول سکتے ہو یا اللہ میں دل میں بھی برا نہیں سمجھ سکتا تھا؟ یہ تو غلط بات ہے نا. بھائی تمہارے دل میں کون جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ تم دل میں برا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ تو تمہارے دل کی بات ہے. اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی حالت. اللہ تعالیٰ نے دل کو پیدا کیا ہے اور اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے. دوسرا بندہ نہیں جانتا، مگر اللہ کو تو خبر ہے نا. وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، دلوں کا حال جاننے والا ہے. جو تمہارے دل میں آئے گا وہ بھی جانتا ہے، جو تمہارے دل میں آ گیا تھا وہ بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دل میں آئے گا وہ بھی جانتا ہے. تو کم از کم کسی گناہ کو دل میں تو گناہ سمجھو، دل میں تو برائی کو برا سمجھو. یا تم اس سے بھی گئے تو پھر تو تم بھی اس کے ساتھ مل گئے. یہ حدیث کا مطلب کہ اگر زمین میں گناہ ہو، کوئی کر رہا ہو، اور جو وہاں موجود ہو وہ دل سے ناپسند کرے، توبہ کرے اللہ سے کہ یا اللہ معاف کرنا، کبھی مجھے ایسا حرکت مت کرنے دینا، یا اللہ مجھے روک دینا، بچا لینا. تو فرمایا وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود نہیں. ومن غاب عنہا فرضیہا کانا کمن شہیدہا. اور فرمایا لیکن جو موجود نہیں. اب دیکھیے دوسری بات کیا فرمائی، لیکن جو موجود نہیں ہے مگر اس سے راضی ہے، اس گناہ سے، فرمایا وہ ایسا ہے جیسے موجود ہے. بتاؤ، سمجھنے والا سمجھے کیسی بات ہے. ایک تو وہ جو موجود ہے اور دل میں اچھا نہیں سمجھ رہا، تو فرمایا وہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے موجود نہیں ہے. اس کو بخش دیں گے، اس کو نکال دیں گے، بچا لیں گے. کیسے؟ کہ اس نے دل میں برا سمجھا، روک نہیں سکتا تھا، نہیں روکا، مگر دل میں تو برا سمجھا. اور ایک وہ ہے جو وہاں موجود نہیں مگر اس کو پتہ چلا، مگر وہ دل میں ناپسند نہیں کر رہا، یعنی سن کر بھی توبہ نہیں کر رہا، اللہ سے افسوس نہیں کر رہا کہ کوئی بڑا برا واقعہ ہو گیا تو کہے اللہ 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 بچا، اللہ بچا، اللہ معاف کر، اللہ ان کو غارت کر، یا اللہ ان کو ہدایت دے. یعنی دل سے ناپسند نہیں کر رہا بلکہ راضی ہے. حضور فرما رہے ہیں تو وہ کیسا ہے؟ جیسے موجود ہو. تو وہ تو ایسا ہو گیا جیسے خود وہاں موجود ہے، ساتھ مل گیا ان کے، جیسے کہ چور کے ساتھ چور بن گیا، ظالم کے ساتھ ظالم بن گیا. یہ چنانچہ اس حدیث شریف میں جو بات بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ برائی کو کم از کم دل سے تو برا سمجھو اللہ کے بندو. اس میں تو تمہارا کچھ نہیں جا رہا، نہ تم کو ہاتھ سے روکنا پڑ رہا ہے، نہ تمہیں زبان سے روکنا پڑ رہا ہے، تمہیں تو دل سے برا سمجھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. تم اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے، اتنا بھی نہیں کر سک رہے، تف ہے ایسے پر جو دل سے بھی برا نہیں سمجھے. یہ تو نہیں کرو، کم از کم گناہ کو گناہ سمجھو، برائی کو برائی سمجھو، ظلم کو ظلم سمجھو، اس سے الگ رہو. یہ نہیں کہ کوئی بلائے تو ساتھ میں شامل ہو جاؤ وہاں پر تماشا دیکھنے کے لیے، نہیں، ناپسند کرو، ہٹ جاؤ. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برائی کو اپنے دل میں برا سمجھنے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں دل دیا ہوا ہے نا، اس سے تو کوئی تم کو نہیں روک رہا. تم کسی کو ہاتھ سے روکو گے، کہتے ہو بھائی وہ مجھے مارے گا، چلو ٹھیک ہے چھوڑ دو،
تم زبان سے کسی کو روکو گے، تم کہتے ہو نہیں روک سکتا، پھر بھی مجھے مارے گا، چلو چھوڑ دو، لیکن تم دل میں تو برا سمجھ لو نا اللہ کے بندے. تم کو کوئی دل سے برا سمجھنے پہ مار رہا ہے کیا؟ کسی کو پتا ہے تم دل میں کیا سمجھ رہے ہو؟ نہیں. دل میں تو ناپسند کرو، دل میں تو مکروہ سمجھو، برا سمجھو، اس کو برائی کو برا تو سمجھو. ہمارے معاشرے میں تو یہ ہو گیا کہ برائی کو برا سمجھنے سے بھی چلے گئے سالے. بتاؤ، معاشرے کا حال تو دیکھ رہے ہو آپ لوگ. برائی کو برائی سمجھنے سے بھی گئے. بھائی کم از کم ساتھ میں تو شامل مت ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ نا. چنانچہ اس میں حدیث میں یہ بات معلوم ہو گئی، واضح ہو گئی بات کہ کوئی موجود ہو لیکن دل سے برائی کو ناپسند کرے تو ایسا ہے جیسے موجود نہیں، اور کوئی موجود نہیں مگر دل سے راضی ہے اس گناہ پر، اس ظلم پر، اس برائی پر، تو حضور فرما رہے وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود تھا. اس کے لیے یہ لکھا جائے گا کہ یہ تو دل سے بھی ناپسند نہیں کر رہا، یہ ایسا ڈھیٹ بندہ ہے، ایسا بے حس بندہ ہے. چنانچہ ایک بہت بڑے محدث ہندوستان کے، رئیس المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل موجودگی اور غیر موجودگی یہ دل کی ہوتی ہے، جسم کی نہیں. جسم تمہارا موجود ہے مگر دل برائی پہ راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے، اور دل راضی ہے. اگر جسم وہاں نہیں بھی ہے تو سمجھو کہ ٹھیک نہیں ہو تم، کیونکہ تم سن کر بھی افسوس نہیں کر رہے. بھائی تم وہاں نہیں تھے لیکن تم نے واقعہ سنا برائی کا، تم نے اللہ سے توبہ کی، یا اللہ اچھا ہوا میں نہیں تھا وہاں، میری آنکھوں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا. تو یہ ہے بزرگان دین فرما رہے ہیں کہ اصل موجودگی دل کی ہوتی ہے، جسم کی نہیں. تم دل سے کسی برائی پر راضی ہو گئے تو برائی لکھی جائے گی تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ آج کے